میں مختصر الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم متحد ہے. پی ڈی ایم میں ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے، مختلف مسائل پر اختلاف رائے آتا رہتا ہے. کل بھی آیا کہ لانگ مارچ کا اینڈ کیا ہوگا، اور چونکہ ہم ابتدائی طور پر جب پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلسے ہم نے کیے، پبلک کا رسپانس ہم نے دیکھا، سب کچھ ہوا. لیکن اب جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، تو کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں. کوئی بات نہیں، پہلے مرحلے میں صرف قومی اسمبلی کے استعفے دے دیں، آدھا ایوان خالی ہو جائے گا، دوبارہ ان کو الیکشن دینے پڑیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی. اب ہمارے ہاں مجالس کی جو اندر کی کہانی ہوتی ہے، جو اصل میں راز ہوتی ہے، جس کو افشا کرنا بددیانتی ہے، مجلس کے ساتھ خیانت ہے، وہ ضرور ہوا. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی چند دن کی کہ آپ اپنے سی اے سی کے پاس جائیں، ان کے سامنے 9 جماعتوں کا موقف رکھیں، کیونکہ جمہوریت ہے نا. پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو پی ڈی ایم میں 9 جماعت ایک طرف ہے نا، تو آپ اپنے سی اے سی کے سامنے یہ بات رکھیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ کا موقف کیا ہے. تو 9 جماعتوں کا موقف اس پہ بالکل واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے موقف کا انتظار ہے. خدا کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں اور وہ پی ڈی ایم کے رکن رہیں، ان کے ساتھ رہیں. ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ مختصر سا یعنی اس حوالے سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں اس میں نہیں ہیں. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں. شاید عام جو ہمارے ہاں روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، ذرا اس سے ہٹ کر میں نے باتیں کی ہیں آپ سے، اور کوشش کی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور ہم اس کا آنے والے دنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. آپ کی اس فورم کو اور مزید وسعت ملنی چاہیے، اور اپنے اپنے باروموں میں آپ جمعیت علماء کے حوالے سے بڑے براڈ مائنڈ کے ساتھ ان کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، ان کو کنوینس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارا یہ حوالہ بھی ان کو دے سکتے ہیں کہ جمعیت علماء جو ہے وہ وسیع نظر ایک جماعت ہے، اور وہ اس میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے، اور ہم تعلیم کے حوالے سے بھی کسی تنگ نظری کا شکار نہیں ہیں. میں جو اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو انگریزی بھی آئے، اس کو جغرافیہ بھی آئے، اس کو سائنس بھی آئے، تو میں قوم کے بچوں کے لیے کیوں نہیں چاہوں گا یہ. تو امتزاج جو ہے یہ ضروری ہے. آج کے حوالے سے ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں یہ جی ٹی آئی میں وقت گزار چکے ہیں، اور اس وقت بھی ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اکابر یہی کہا کرتے تھے کہ ہم 2 تعلیم جو ہیں اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے، تو ایسی جماعت بنائیں نوجوانوں کی کہ جو آپس میں ملتی رہے اور ایک دوسرے کے علوم سے فائدہ حاصل کرتے رہے. تو آج بھی ہمارا یہی نظریہ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کیا بھائی وزیرستان کے بارے میں سوال کیا آپ نے جنوبی وزیرستان کینیڈا کے بارے میں پریس کانفرنس کیا تھا، اور آج بھی اس میڈیا کے ذریعے جنوبی وزیرستان میں تو جھگڑا ہے، بلکہ تمام ایجنسی میں جھگڑے ہیں. باقاعدہ لوگ مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جائیدادوں کے تنازع شروع ہو گئے ہیں، قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جس طرح مرجر سے پہلے ہر دروازے کے سامنے فوج کھڑی تھی، آج بھی اسی طرح فوج وہاں پر کھڑی ہے. تو فوجی سنگینوں کے سائے میں آج قبائل زندگی گزار رہے ہیں.
ان حالات کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. میں صرف تنقید کرنے کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ اس تنقید کے ساتھ ساتھ ہم اس پر کوئی مثبت طور پر بھی کام کریں تاکہ ہم کسی فورم پر اپنی بات دلائل سے کہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے، ان کو بھی ہمارے دلائل پہنچے، ان کو بھی ہماری رہنمائی پہنچے، اور اس طرح ہم ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. ایک چھوٹا سا کویشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے بھی استعفوں کی مخالف رہی ہے، اگر ابھی بھی پیپلز پارٹی متفق نہ ہوئی تو کیا -1 پیپلز پارٹی پی ڈی ایم آگے بڑھے گی؟ خدا کرے کہ اس اگر کا مرحلہ نہ آئے. مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس موجودہ حکومت کو صرف ایک دھکا چاہیے، تو وہ دھکا تو سال گزر گیا، لیکن وہ دھکا ان کو کب ملے گا؟ قوموں کی زندگی میں 2-4 دن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مولانا صاحب یہ بتایا کہ 16 مارچ کو لانگ مارچ ہونا تھا، وہ ملتوی ہوا. 26 مارچ وہ ملتوی ہوا، تو ابھی لانگ مارچ ہوگا کب؟ کیونکہ حکومت بھی اس انتظار میں کہ کب وہ لانگ مارچ کریں گے. پی ڈی ایم کیونکہ ٹوٹ چکی ہے، ان کا یہ تاثر ہے کہ پیپل پارٹی الگ ہوگی. ہم حکومت کو مسلسل پریشان رکھنا چاہتے ہیں. مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، دونوں بھائی ابھی بھی حیات ہیں. خود مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب نے 4 سال تک گفتگو کی اس حکومت کے ساتھ، اس بیوروکریسی کے ساتھ، کہ اب وہاں نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے، آئیں پہلے ہم نصاب ایک کریں. لیکن وزیر آئین نہیں بخشے ان کو، اور تب جا کر انہوں نے پھر دارالعلوم کھولا ہے 4 سال کے بعد. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب. تو آپ بتائیں کہ ہمارے علماء نے نصاب کو ایک رکھنے کے لیے کتنی کاوشیں کی. آج آپ کہتے ہیں کہ نصاب ایک کرو، آج تم بین الاقوامی دباؤ کے تحت دینی علوم کے جو مراکز ہیں، دینی مدارس، اس کو پہلے اس میں مداخلت کرنا چاہتے ہو، اس کے کردار کو کمزور کرنا چاہتے ہو، اور بالآخر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو. یہ تمہارا ایجنڈا ہے. اب شکل تمہاری جو کچھ بھی ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہم دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ دینی علوم کی تحفظ، لیکن جب میرے اندر کمی ہوگی اور میں شرعی قوانین کو جانتا ہوں گا، لیکن میں مروجہ جو ہمارے قوانین ہیں، تعزیرات ہیں، اس کو نہیں جانتا ہوں گا، تو مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور اگر کسی عدالت میں آپ کو شریعت کے حوالے سے، تو پھر آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس مربوط نظام کے لیے آپ کا جمعیت علماء کے ساتھ رابطہ اور تعلق یہ ناگزیر ہے. میرے نظر ناگزیر ہے. ایک اور مسئلہ ضمناً چھیڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ سے ہم نے کچھ تھوڑی سی رہنمائی لینی ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اکتائیں گے میری باتوں سے. تو آپ اکتا تو نہیں گئے، اچھی بات. آپ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں. کیا آپ مجھے سافٹ قسم کا ایک نقشہ بتا سکتے ہیں کہ فاٹا کیا تھا اور کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہیوں میں اور نشیوں میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کیا کر دیا ہم نے اس قوم کے ساتھ؟ 1.5 کروڑ کی پشتون آبادی، قبائلی آبادی، اور کیوں کیا اس طرح ان کے ساتھ؟ ہمارے سامنے رپورٹ رکھی گئی، میں نے اس رپورٹ پر تقریر کی اور میں نے مسترد کیا اس کو. میں نے کہا یہ حقائق کے خلاف رپورٹ، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. پھر اس میں خود لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم 10 سال تک 1000 ارب روپیہ دیں گے، یعنی ہر سال 100 ارب، تاکہ سیٹل ایریا کے لوگوں کی زندگی کا معیار ٹرائبل لوگوں کا سیٹل کے برابر لایا جا سکے، سڑکیں بچھائی جا سکے، کالجز بنائے جائیں،
یونیورسٹیاں بنائے جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں، وغیرہ وغیرہ. 5 سال ہو گئے ہیں، 1 روپیہ نہیں دیا. کمپنسیشن کی حد تک ہوا ہوگا کہ کسی کا گھر گرا ہوا ہے وہ بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان مقاصد کے لیے جو اس رپورٹ پہ درج ہے 1 روپیہ آج تک نہیں دیا گیا. اور وہاں لینڈ ریکارڈ نہیں ہے سرے سے. جہاں اتنے بڑے فاٹا کے علاقے میں لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہاں پٹواری کیسے جائے گا؟ وہاں زمین کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے طول و عرض میں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ایک پیپر تو تیار کیا جائے، کچھ اس بارے میں ہماری رہنمائی کی جائے کہ کیوں ایسا کیا گیا. اور آئین میں جو ترمیم کی گئی، کیا وہ آئینی ترمیم آئینی تقاضوں کے مطابق تھی؟ کیا اس مسئلے پر ایوان نے ڈیبیٹ کیا؟ کیا لوگوں کی رائے سنی گئی؟ کچھ بھی نہیں. میں نواز شریف کا اتحادی تھا، لیکن اکیلے میں اپوزیشن کر رہا تھا. سارے اپوزیشن ان کے ساتھ تھی، ساری اپوزیشن ان کے ساتھ تھی. کیوں؟ کہ بین الاقوامی ایجنڈا تھا. جب بین الاقوامی ایجنڈا آتا ہے تو ہمارے اپوزیشن حکومت اکٹھے ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس پر ہمیں انٹلیکچوئلس کی رہنمائی چاہیے ہوگی.